صرف 5 منٹ کا مدرسہ حلقہ وہی کتاب نئی، اور بات کریں گے فہم قرآن پہ کہ قرآن کی آج کی جو ہماری آیت ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، اور آیت نمبر 30 سے مشورے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مشورہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو اطلاع دی اور صورت مشورے کی بنائی۔ حالانکہ در حقیقت مشورہ لینا مقصود نہیں تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی، مگر مشورے کی صورت اس لیے بنائی تاکہ مخلوق کو مشورے کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا سکے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، مگر آپ کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کرنا اور امت کو سکھلانا مقصود تھا۔ تو سچے مسلمانوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ ان کے معاملے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک پوری سورت سورہ شورا کے نام سے، مشورے کے نام سے ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں کسی صاحب رائے سے، عقل مند سے، تجربے کار سے، محبت کرنے والے سے مشورہ ضرور کریں۔ مشورہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف ارباب نظر اور ماہرین فن کی آرائیں ملتی ہیں، عقلیں شامل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خیر کی بہت ساری راہیں کھل جاتی ہیں، فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، غلط فیصلے سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تو مشورے میں خیر ہوتی ہے، مشورہ کیا کیجئے۔ اب کیا کیجئے تو کس سے کیا کیجئے یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ تو آج کی حدیث ہے کہ مشورہ کس سے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے، یعنی مشورہ لینے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص سے مشورہ کرے جو امانت دار ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، مشورہ لینے والے کی بھلائی کو وہ بہر صورت ملحوظ خاطر رکھے اور وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ جس شعبے سے متعلق رائے لینی ہو اسی شعبے سے متعلق ماہر اور تجربہ کار شخص سے مشورہ لیا جائے۔ جیسے کوئی کاروباری لائن اختیار کرنی ہے تو پہلے اگر کپڑے کا کاروبار کریں تو ایسے شخص سے مشورہ لیں جو آلریڈی کپڑے کا کام کرتا ہو۔ آپ کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور رائے لے رہے ہیں جوتے بنانے والے سے، تو یہ کوئی بہترین بات نہیں ہے۔ تو جو کام کرنا چاہتے ہیں، جس لائن کا کام ہے، اسی لائن والے سے مشورہ کیا جائے۔ یعنی کوئی مرض ہو تو ڈاکٹر سے ہی رجوع کیا جائے گا نا، کوئی دینی معاملہ ہو تو عالم دین سے رجوع کیا جائے گا، بچوں کی شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو خاندان کے ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کریں جو رسم و رواج کو مد نظر رکھتے ہیں، بلکہ اہل علم اور دیندار لوگوں سے رہنمائی لیں کہ اس موقع پر سنت کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، مشورہ لیا جائے۔ حدیث میں اس کے امانت دار ہونے کی قید تو ہے، لیکن عمر کی قید نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب رائے سمجھدار ہے، امانت دار مل جائے، عمر میں چھوٹا بھی ہے تو بھی اس سے مشورہ لے لینا چاہیے، اسے شرمانا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے باوجود اس کے کہ وہ چھوٹے تھے، مشورہ لیتے اور آپ کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے اور ماتحتوں سے بھی مشورہ کریں، شوہر بیوی سے مشاورت کرنے کو بوجھ نہیں سمجھیں، والدین اولاد سے رائے لیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھی رائے ان کے سامنے آ جائے۔ اور مشورہ دینے سے پہلے، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ مشورہ دینے سے پہلے اللہ سے ضرور مانگ لے، دعا مانگ لے کہ اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے اور میرے نفس کی برائی سے مجھے بچا لے، مجھے پناہ دے دے۔ اور بچوں میں بھی مشورہ ڈالنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آج کی نصیحت یہی ہے کہ ہر والد کو چاہیے کہ اپنے سب بچوں کو بٹھا کر مشورہ کریں، اس سے فائدہ ہوگا کہ آپس میں دل جڑیں گے، بچوں کو اپنے والدین سے سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ والد جو ہیں اس دوران ان کی اچھی رہنمائی کریں گے، اچھا سوچنے کی عادت ہوگی، صلاحیتیں ابھر کر آئیں گی، اچھی رائے دینے کی استعداد پیدا ہوگی، بچوں کے دل میں مشورے کی اہمیت پیدا ہوگی۔ ممکن ہے کہ والد کو بھی بچوں کی طرف سے کوئی اچھی رائے مل جائے، والدین کو بھی، تو ان کے ذہن میں نہ آئی ہو۔ کبھی کبھی چھوٹے بچے بھی کوئی بڑی کارآمد بات کر جاتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے ہونے کے باوجود اچھے مشورے دیتے تھے۔ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو مشورے کی اہمیت سے آگاہ کریں، اس کے فوائد بتائیں تاکہ ان میں شوق پیدا ہو۔ کوئی بچہ اچھا مشورہ دے تو اسے شاباشی دیں، حوصلہ افزائی کریں، بچہ مزید ترقی کی کوشش کرے گا۔ تو آج کا سوال سن لیجئے کہ مشورے کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے، مشورہ دینے سے پہلے کیا دعا مانگنی چاہیے، مشورہ کس سے لینا چاہیے، کیا والدین کو اپنے بچوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا اور مشورے کی اہمیت ہم سب کے دلوں میں اجاگر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں مشاورت کے ساتھ تمام کام کرنے کی، حکمت اور فہم کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔